السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل چینل میں کھٹی میٹھی باتیں۔ جناب، سیاست اور سیاست 9 مئی گزر گیا۔ 9 مئی گزر گیا، 1 سال ہو گیا۔ بڑی عجیب و غریب باتیں فوج زیادہ ہی کھل کر سامنے آ گئی، اور انہوں نے جو بیان جاری کیا اس میں اب شمشاد مرزا صاحب جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ، اور آرمی چیف کا مشترکہ اعلامیہ بھی آ گیا، پھر صدر زرداری صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، ان سب لوگوں نے کیا کہا اور اب کیا ہوگا، اور جو جلسے جلوس کا پلان کیا تھا اور آرگنائز کیے تھے پی ٹی آئی نے، وہ کتنے سکسیسفل رہے، کہاں تک کامیاب رہے، اور اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، تو یہ ہم باتیں کریں گے۔ پھر شیر جناب محمد افضل صاحب کو بھی نکال دیا گیا مجلس عاملہ سے اور سیاسی کمیٹی سے پی ٹی آئی کی، وہ اس کی وجہ اصل کیا ہے، حقائق ہم بتائیں گے۔ جو سامنے باتیں آ رہی ہیں نا، وہ باتیں بالکل الگ ہیں اور حقائق بالکل الگ ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ باتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں عدالتوں کی اور مقدمات کی، کہ جو مقدمات کچھ لوگوں نے 2 ججز کے خلاف، بابر ستار کے خلاف جو مذموم مہم چلائی تھی، اور جناب جو دوسرے جج صاحب ہیں ان کے خلاف، تو وہ اس کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا بنا لیا ہے، بینچ تشکیل دے دیے، 2 الگ الگ بینچز، تو اس کے وہ کب ہیں، ان کی کارروائی کب ہوگی، وہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد جناب جو آپشنز آتے ہیں اس کے اندر آل ویڈیوز کے آپشنز کو سلیکٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ جناب اگر میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، اور ساتھ میں کامنٹس ضرور دیجئے۔ آپ کے کامنٹس ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ساتھ میں جناب یہ گزارش اور کہ اپنے جاننے والوں کو، دوست احباب کو ہمارے چینل کا لنک شیئر کیجئے۔ اب چلتے ہیں تفصیلات میں۔ دیکھیے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہر آدمی کا، ہر شہری کا، ہر رہنے والے کا ایک خواب ہے، ہر پاکستانی کا یہ خواب ہے اور چاہت۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے طریقہ کار پہ اور اس کے لائحہ عمل پہ کہ کیا طریقہ کار مستقبل میں ہونا چاہیے، اس پہ بڑے اختلافات ہیں۔ پاکستان کے بارے میں یہ تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت بہت بڑی جمہوریت نہیں ہے، یا بہت کھلی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کنٹرولڈ جمہوریت ہے۔ اور کنٹرولڈ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جو انر کور ہوتی ہے، جس کو ہم یہاں مقتدرہ کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے بڑی فورس، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، میرے پرانے ولاگ ضرور دیکھیے، میں نے پورا اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ یہاں پہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کچھ پہ بہت سارے عناصر ہوتے ہیں، لیکن جو باوردی ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس بندوق ہے، طاقت ہے، وہ تو فوج ہوتی ہے۔ پھر جو ہے بے وردی میں بہت لوگ ہیں، اس کے اندر جناب بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جناب ججز کا ایک مخصوص ٹولہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اصل جو ریڑھ کی ہڈی وہ جاگیردار ہوتے ہیں اور سردار ہوتے ہیں۔ تو یہ عناصر ملتے ہیں، لیکن اس پہ جو رول ہوتا ہے، جو مین رول پلے کرتی ہے، وہ آرمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کے پاس بندوق ہے، طاقت ہے، اور وہ اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایجنسیز ہیں، سب کچھ۔ تو یہ وہ کہانی ہے۔ جب آپ ڈیپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیپ اسٹیٹ کی وجہ سے آپ کو یہاں پر اس انداز سے نہیں سوچ سکتے کہ امریکہ میں کیسی جمہوریت ہے، برطانیہ میں کیسی ہے، یا انڈیا میں کیسی ہے، یا یورپ میں کیسی ہے، ان چیزوں کا بھول جائیے۔ ہم کنٹرول ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں، تو کنٹرول ڈیموکریسی کے اندر لیڈر بھی یہی بناتے ہیں اور لیڈر گراتے بھی یہی ہیں۔ تو جناب
جس کو لیڈر کی اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اسی طرح پاکستان میں رہی ہے اور لوگوں کو شہید بھی کیا گیا. اب لیاقت علی خان قتل ہو گئے، پھر جناب ایوب خان کا ماشاء اللہ کی کہانی سنیے، 10 سال رہا، جیسے تیسے بھٹو صاحب آئے، ایون تو کہ وہ بھی انہی کے قریبی حلقوں میں تھے. اسکندر مرزا کی جو بیگم تھی ناہید مرزا، بڑی پاورفل شخصیت، وہ ان کو لے کر آئی تھی سیاست میں. پھر اس کے بعد ایوب خان کے بہت قریبی ساتھی بھی رہے. بعد میں خیر انہوں نے ایوب خان سے راہیں تبدیل کی، لیکن وہ کافی عوامی آدمی تھے، تو انہوں نے یہ تو سمجھا ہوا تھا کہ یہ سب ڈیپ اسٹیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا تشخص بنانے میں کامیاب ہوئے. اور کیونکہ اس دوران پاکستان کی یہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یا مقتدر ہے کمزور ہو چکی تھی، مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے بالکل ہی ان کے قیدی بھی ہو گئے تھے 90,000، یہ وہ تو بہت ہی زیادہ وہ ڈیمورلائز تھے. تو اس کو کنٹرول کرنے کی کچھ کوشش کی بھٹو صاحب نے. انہوں نے کہا یہ موقع اچھا ہے، میں کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال اس میں وہ ناکام رہے. اور ان کو ظاہر ہے کہ جو مذہبی جماعتیں جو کہ اس مقتدرہ کی اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے، اور پلس انٹرنیشنل پولیٹکس امریکہ وغیرہ جو کہ ہمیشہ سے فوج کے قریب ترین ہیں، اور سارا جو گیم ہوتا ہے مقتدرہ کی پاور وہ امریکہ سے ہی ہوتی ہے. تو جناب وہی بات ہوئی کہ ان کو بھی الٹ دیا گیا، نہ صرف الٹا گیا بلکہ ایسی سزا دی گئی کہ آئندہ کوئی سیاسی رہنما یہ سوچ بھی نہ سکے کہ وہ مقتدرہ کو کمزور کر سکتا ہے اور حقیقی جمہوریت یہاں لا سکتا ہے. تو ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. اس کے بعد ان کو کمزور کرنے کے لیے جو ان کی مقبولیت تھی، نواز شریف کو انہوں نے بنایا، مقتدرہ نے اس کو پالا پوسا جوان کیا اور اس کو سیاست میں بھی لائے، جبکہ وہ سیاست میں نہیں تھے تو اس کو رکھا گیا. لیکن اس کو بھی جب 2-3 دفعہ بنایا تو اس کو خود نواز کو بھی احساس ہوگا یار یہ تو پوری طاقت ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے بنا تو دے، کچھ تو دو یار، 1 روپے میں سے 4 آنے تو میرے پاس بھی ہونے چاہیے، 75 آپ پیسے اپنے پاس رکھ لو. تو اس پہ اختلافات ہوئے، پہلے نکال دیا گیا، پھر خیر دوبارہ جیسے تیسے آئے تو پھر دوبارہ ان کو نکال دیا گیا. کبھی 10 سالہ جلب اتنی ہوئی، کبھی کچھ ہوا، اور آخری دفعہ تو ان کے اوپر ہٹانے کے لیے بڑی طاقت. اس دوران وہ عمران خان کو چن لیا مقتدرہ نے، کہا یار اس کو ریپلیس کرو، یہ بندہ اپنا تو ہے لیکن بار بار بدل جاتا ہے، نواز صحیح آدمی نہیں ہے، لہٰذا عمران کو لے آتے ہیں. تو عمران کو پال پوس کے جوان کیا، یہ کیا، اس کی شخصیت بنائی سیاسی، اور پھر ان کو جیسے تیسے نکالا. کہ عمران نواز کیونکہ اتنے عرصے رہے تھے تو کافی انہوں نے بیوروکریسی میں اور ادھر ادھر اپنی جڑیں کر لی تھی، تو نکالنے میں اور عدلیہ میں بھی اپنی جڑیں بنا لی تھی. تو بڑی مشکل سے خیر ان کو نکالا گیا، ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، پاناما لیگ وغیرہ وغیرہ کرا کے جیسے تیسے کر کے ان کو چھٹی کرائی گئی. دھرنیشن نے عمران سے کرائے گئے، یہ کیا، ساری پش بنائی انہی کی تھی مقتدرہ حلقوں کی عمران کو، اور جیسے تیسے ان کو چھٹی کروائی گئی ججوں کے تھرو. کراتے تو ججز کے تھرو ہی، جو ان کا اہم عنصر ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھٹو کو بھی پھانسی انہوں نے ججز کے تھرو دلوائی، تو وہ ججز کے اوپر وہ بندوق رکھ دیتے ہیں کہ بابا اب یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ ہوتے بھی انہی کے زیادہ تر، 1-2 خوف سے کر لیتے ہیں، باقی انہی کے اپنے ہوتے ہیں جو اس پہ وہ کنٹرول رکھتے ہیں، جوڈیشری میں اپنی بندے ڈکٹ کراتے ہیں. تو بہرحال وہ ہوا، اور پھر عمران خان صاحب آ گئے. پھر عمران خان کو بھی احساس ہو گیا یار میں بند تو گیا ہوں لیکن مزہ نہیں ہے، یہ چیزیں تو سب کنٹرول وہی کر رہے ہیں، فیض حمید وغیرہ یہ وہ. اور یہ کیونکہ سیاستدان نہیں تھے، انفارچونیٹلی ان کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ بنے تھے. تو ان لوگوں نے انہوں نے زیادہ ہی تکیہ، حکومت ہی تھوڑی کمزور ملی تھی تو زیادہ تکیہ ان پہ کر لیا کہ یار ایم این اے ایم پی ایس جو میری اپنی پارٹی کے بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان کو گردن پکڑ کے تم لاؤ، جو میرے اتحادی ہیں ان کو بھی پکڑ کے فوج کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ لے کر آئے اسمبلی میں جو بھی بل پاس کرانا ہے تو بندوق رکھ کے ان سے پاس کرائے. تو کچھ عجیب ہی پوزیشن انہوں نے کر لی، نہیں 100% یہ ان کے اوپر اپنا دار و مدار کر دیا. لیکن سیاسی غلطی، کیونکہ سیاستدان نہیں تھے تو انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھ نہیں سکے، سعودی عرب کو، چائنا کو، امریکہ کو، سب کو انہوں نے ناراض کر لیا. اب مقتدرہ کو پھر پریشانی ہو گئی کہ یار یہ تو سب فنڈ تو وہاں سے آتا ہے، یہ تو کنگال پڑے ہیں ہمارے پاس، تو آئی ایم ایف بھی اب پیسے نہیں دے رہا، اب کریں کیا. یہ بندے نے تو انٹرنیشنل جو تھوڑا بہت سعودیہ سے اور یو ای سے اور یہاں سے وہاں سے ہم لے کر آتے تھے مال مسالے، تو وہ بھی آنا بند ہو گئے. چائنا کا بھی وہ بند ہو گیا. امریکہ جو فنڈنگ کرتا تھا، جو
اس کے افغانستان کی وار کے نام پہ اس کے نام پہ وہ بھی آنا بند ہو گئی، تو مال بند ہو گئے، حلوے بانڈے بند ہو گئے، ملک کی حالت ہے اور ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کے لیے مال مسالے چاہیے. لہٰذا انہوں نے کہا عمران بھائی چلو یار بنایا تو تھا آپ کو، تو اب تم ہٹو. جیسے نواز کو بھی بنایا نا تو وہ ہٹا دیتے تھے، تو انہوں نے کہا تو ہٹو. تو یہ تھوڑے ذرا جذباتی نوجوان تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جذباتی شخصیت ہیں، یہ اکڑ گئے. انہوں نے کہا اوئے ہمیں کون ہٹا سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ دونوں کا جنگ چل رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھیا تجھے ہٹا دیا، اب تو بیٹھ جا 5-7 سال کے لیے. خاموش ہے، کہتا ہے اوئے نہیں بیٹھوں گا. اس نے کہا یار نواز بھی بیٹھا تھا 10 سال کے لیے، فلاں بھی بیٹھا تھا، ہمارے بندے ہوتے ہیں، ہم جب چاہے ہٹا دیتے ہیں، تو اکڑ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہ مانوں. وہ میں نہ مانوں کی بات چل رہی ہے. اب ان کو یہ اکڑ بالیں کون ہے، تو اکڑ کروانے کے لیے بھی پیچھے کچھ عناصر ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ پتیوں کا بکھرنا تو پھول کا مقدر ہی تھا، لیکن اس میں کچھ سیاست ہواؤں کی بھی تھی. تو پیچھے ریٹائرڈ فوجیوں کا ٹولہ ہے، کچھ حاضر فوجیوں کا ٹولہ ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ نہیں جی آپ ہم تو فوج بھی آپ کے ساتھ ہے، تو یہ بھی ساتھ ہے، عوام بھی ساتھ ہیں، آپ فکر نہیں کرو یہ کر. تو ظاہر ہے کہ وہ اکڑ جاتے ہیں. تو وہ اکڑ گئے. اب اکڑ گئے تو مسئلہ حالات بگڑ گئے. اب حالات بگڑے جا رہے ہیں اور وہی کہانی شروع ہو گئی. پھر وہ انہوں نے کافی ان کو اشارے ملے. اس وقت جناب بندیال صاحب تھے، انہوں نے کہا تو فکر نہیں کا جو بھی کر، تجھے تو گرفتار نہیں کر سکتے، میں تجھے راتوں رات رہا کروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا. اور تو اسمبلیاں توڑ دیا. الیکشن بھی جو ہے پنجاب میں اور KPK میں 2 گھنٹے میں 90 دن میں کرا دوں گا. تو آئین ہے جو بھی اس کے خلاف جائے گا میں اس کو آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی کی سزا سنا دوں گا. یہ ان کو ایسا لالی پاپ دیا کہ یہ جذبات دیا اگر توڑ دو بیچارہ چیخ طرح پرویز الہی نہیں توڑو، ہاتھ پیر بھی جوڑے. لیکن بہرحال انہوں نے کر دیا کیونکہ بندیال صاحب کی شے تھی، ان کی بیگمات کی شے تھی. بیگمات روزانہ سب کے بڑے ججز کی ان کو فون کر رہی ہیں، ان کی خوشدامن کو فون کر رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں. فوج کے اندر بھی کافی کور کمانڈرز کی بیگمات بچے سب ان کے ساتھ تھے، بڑے اپر کلاس ان کے ساتھ تھے. تو یہ سمجھے کہ لو گلی کوئی نہیں ہے جناب. تو وہ چڑھ پڑے. اور اس کے بعد پھر اندازہ ہو کہ ایسا نہیں ہوتا. فوج ایک منظم ادارہ ہے، جو بھی لوگ ساتھی بھی ہوں گے وہ بولیں گے نہیں آپ کے سامنے بندوق نہیں اٹھائیں گے. فوج میں گروپ بندی نہیں ہوگی، فوج آپس میں نہیں لڑے گی. اور اسی طرح ججز کا بھی ہوا کہ ججز کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو بہت طاقت ہے. جب آ کے ان کے بندوق ان کے کندھے پہ رکھی گئی اور آہستہ نے ان کی ٹیپ شیپ کھلنا شروع کی اور ان کو اتنا پریشر دیا کہ بندیال بھی گھبرا گئے. انہوں نے کہا یار آخری لمحوں میں ایسا نہ ہو کہ میری تو نسلیں تباہ ہو جائیں. تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، دوسرے ججز بھی پیچھے ہٹ گئے اور کھیل ختم. تو وہی ہوا جو مقتدرہ چاہتی تھی، وہی ہوا جو کسی بھی ڈیپ اسٹیٹ میں ہوتا ہے. تو عمران صاحب نے جو 12 ایک آخری مارکا ان سے کروا دیا گیا کہ 6 مئی کرو یہ کرو. ایون شاید نہ بھی کرایا ہو، لیکن پرابلم یہ تھی کہ ان کو اتنا زیادہ فوج کے خلاف بولنے پہ اکسایا گیا تھا. میر جعفر، میر صادق، فلاں یہ وہ فلاں، لوگوں کو اپنے کارکنوں کو روز تقریر کرنا، روز سوشل میڈیا پہ آنا، لوگ یہ کرنا. جو والا گروپ تھا ان کو سوشل میڈیا کو انہوں نے اتنا زیادہ کیا کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی وہ نہ رہا. تو وہ چیزیں جو ہے وہ اشتعال انگیز کا بن گئی سبب. اور اس کے بعد جب وہ اشتعال انگیزی بن گئی تو لوگ خود بخود چل پڑے، یا کچھ لیڈر تھے وہ لے کے ان کو چل پڑے کہ فوجی تو بات کو مارو کہ اصل مجرم تو یہ جو ہمیں ہٹا رہے ہیں یہ وہ تو انہوں نے کر دیا. جو بات ہے بھی حقیقت ہے، لیکن سر آپ نے طاقت تو دی تھی نا، یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی غنڈے پہ یا کسی پہ جو ہے نا طاقتور شخصیت پہ آپ نے ایک تھپڑ مار دیا، پھر زندگی بھر کے اسے مار کے کچبڑ نکال دیا. جیسے حماس کیا ہے کہ حماس سے 100-150 آدمی اغوا کیے اسرائیل کے، اس کے بعد اسے اتنا مارا کہ اب وہ حماس کی تو نسلیں ختم ہو رہی ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کو پلاننگ کر کے کرنا چاہیے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو بہرحال اب چیزیں بڑی سخت ہو گئی ہیں. اب جو بیانات آئے ہیں تو وہ تو بڑے عجیب. پہلے تو ISPR والوں نے جو ہے جو ترجمان ہے فوج کا، اس نے 7 تاریخ کو بڑا سخت بیان جاری کیا. اور اس کے بعد اب باقاعدہ آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین شمشاد مرزا نے مل کے ایک بیان جاری کیا. بہت سخت بیان ہے کہ ہم ان کے جو پلانرز کو ان کو نہیں چھوڑیں گے. جن لوگوں نے پلان کیا تھا، جو فوج کے اندر ملک کے اندر تباہی پھیلانا چاہتے تھے اور فوج کی تنصیبات پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ کسی غیر ملکی دشمن کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھے. اس کے بعد پھر سیاسی بیان بھی ظاہر شہباز شریف کا جو بیان ہے اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سازش جو تھی ملک کے خلاف تھی، فوج کے خلاف تھی، مسلح فوج کے خلاف تھی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف تھی.
کیونکہ عمران خان صاحب جو ڈائریکٹ نام دیتے ہیں کہ اگر کچھ ہوگا تو یہ ذمہ دار ہے اور یہ سے مجھے ہٹایا ہے اور یہ کیا ہے، جو عاصم منیر کو بلکہ کھل کے ان کا نام لیتے ہیں، ان کی بیگم بھی لیتی ہیں، تو معاملات تو انہوں نے خود ہی اس کو بہت ہی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے گئے عمران صاحب۔ تو عمران خان صاحب اب بات وہی ہے کہ جو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسے تو لگتا ہی ہے کہ فوج ابھی تک جو ہے وہ کر رہی ہے، بہت سخت ہے۔ دوسری نمبر پہ بات یہ ہے کہ فوج ایسا کیوں اس وقت کر رہی تھی، طاقت دکھا رہی ہے یا اتنی سخت بول رہی ہے؟ طاقت تو خیر کیا دکھانا تھا، اتنی سخت کیوں بول رہی ہے، کس کو دکھانا چاہتی ہے؟ وہ ہے ججز پہ، کیونکہ اب جو مہم چلی ہے اس میں ججز بھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہونے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کا گروپ بن گیا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے خط بھی لکھ دیا، کھل کے آ گئے ہیں۔ تو بہت ججز کا ایک بڑی اسلامی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی کھل کے آ گئے ہیں۔ وہ انہوں نے یہاں تک یہ حرکت کر دی ہے کہ جناب وہ جو ٹربیونل میں جو وہ الیکشن کمیشن کے جو ٹربیونل بنائے جاتے ہیں تاکہ جو فیصلہ عذرداریوں کا جو کہ دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 بدلے یا 47 میں جو بھی ہے، اس عذرداری کے 5 جو ججز کا انہوں نے لسٹ بنا کے بھیجی ہے الیکشن کمیشن کو، وہ لوگ ہیں جو انتہائی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور جو انتہائی فوج کے اور اس کے مخالف حکمران ٹولے کے۔ اب اگر وہ آئیں گے تو 2 منٹ میں اسے فیصلہ دے دیں گے، سب فراڈ ہوا تھا، گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا ہے جناب الیکشن کمیشن کہ بھائی اب ان پہ پریشر ہے، وہ کہہ رہے ہیں نوٹیفائی کرو۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو سیشن کے کورٹ کے جو ججز جو یہ ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا اینٹی ٹیررزم کورٹ ATC، انٹر ٹیررزم کورٹ کی جو بنائے ہیں ججز، وہ بھی وہی بنا دیے جو کہ پرو عمران اور اینٹی کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی حکمران ٹولہ، یہی کہتے ہیں بہت ہی نیوٹرل اور صحیح لوگ ہیں، ان کو نام بھیج دیے۔ اس پہ بھی گورنمنٹ نوٹیفائی نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اگر وہ نوٹیفائی کرتی ہے تو ٹک 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 سارے مقدمے جو چل رہے ہیں ٹیررسٹ کورٹ میں اس کو وہ اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو ایک عجیب بات ہے، تب وہ بھی کھل کے آ گئے۔ اس وقت جوڈیشری بری طرح کھل کے سامنے آ گئی اور اس کو اب آ کے دکھانی ہے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے اب یہ کھڑے ہو گئے۔ تو اب جو مارکا مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ججز کے خلاف کافی چیزیں ہونے والی ہیں۔ اب اس کو ظاہر ججز بھی کھڑے ہوں گے، اب ججز کے ساتھ کیا سول سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر وہاں پہ سارے 2 گروپ ہیں ججز میں، ایک انڈیپینڈنٹ گروپ، ایک پروفیشنل گروپ ہے۔ انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ جو اس وقت برسر اختیار اعظم تارڑ وغیرہ، احسن بھون وغیرہ، یہ گروپ جو ہیں، اور یہ فائز عیسیٰ وغیرہ کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، تو یہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ دوسرے نمبر پہ جو ہے حامد خان کا جو گروپ ہے پروفیشنل گروپ، وہ الگ ہے، وہ PTI کے ساتھ ہے۔ اس پہ لطیف کھوسہ وغیرہ بھی آ گئے، خرم کھوسہ ان کے بیٹے وغیرہ۔ تو اب یہ زبردست کیا وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے لوگوں نے بھی کافی زبان کھول دی ہے کہ ہمیں بھی بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پلس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پلس جناب جو اس کے اندر جو گروپنگ ہو گئی ہے سپریم کورٹ، تو ایک بہت بڑا محاذ بنتا جا رہا ہے، اور وہ محاذ جو ہے ٹکر لے رہا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے ان کے لیے نقصان دہ، مقتدرہ کے لیے۔ مقتدرہ یہ کہتی کہ ہمارا جو ہم نے گیم سیٹ اپ کیا فارم 47 کے تحت واٹ ایور جو بھی الیکشن کیا، یہ کیا گورنمنٹ سیٹ اپ کر لی، اور ہم پیسے بھی لا رہے ہیں، ہم سعودی عرب کو بھی لا رہے ہیں، ہم ان کو بھی لا رہے ہیں، ہم IMF سے بھی فنڈنگ دے رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، اس کی وجہ سے کافی مہنگائی میں بھی تھوڑا کنٹرول ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، چیزیں اچھی ہیں، پازیٹیو طرف جا رہی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے کہ ملک میں بالکل شانتی ہو، امن ہو۔ لیکن اب یہ جو حرکتیں کرنے جا رہے ہیں اور یہ ججز جس طرح ہوئے ہیں اور جس طرح یہاں پہ حکومت کو ریوالٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ کمیشن جو بنے گی ٹریبیونل، الیکشن ٹریبیونل، ایسے لوگوں کو بنا دیں جو سارے رزلٹ کو الٹ کر دیں اور PTI باقی لوگوں کو جتا دیں اور ان کی حکومت بنوا دیں اور یہ کر دیں، تو یہ تو انتشار ہوگا۔ کیونکہ جب یہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کی ہماری اصل وجہ بھی یہی تھی کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل لوگوں سے ہمارا بڑا غرق کرا دیا تھا، فنڈنگ ہماری بند ہو گئی تھی، امریکہ سے تو ویسے ہی بند ہو گئی تھی، چائنا سے بند ہو گئی تھی، اور سعودی عرب مین فنڈر تھا ہمارا، اس سے بند ہو گئی تھی، اور دینا اس کے دبئی سے، UAE سے اور قطر سے، تو یہ تو انہوں نے ہمارا بڑا ہی غرق کر دیا تھا۔ تو اب یہ جناب اس کو اگر ہم دوبارہ لے آتے ہیں تو یہ تو پھر بھاگ جائیں گے، تو ہم تو مر جائیں گے۔ تو ایک بات یہ بھی صحیح ہے کہ ملکی مفادات کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو اسی وقت تو وہ ہوگی تشفی کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس کو پاور میں نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں انشاءاللہ۔
اب بات دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا ہے. مروت صاحب کی جو حقیقت کیا ہے، ان کو کیوں نکالا گیا. مروت صاحب کو اسے نکالا گیا کہ انہوں نے احسن اقبال صاحب سے ملاقات کی تھی. یہ اصل حقیقت ہے. انہوں نے نون لیگ کے احسن اقبال صاحب سے اور ایک دو لیڈروں سے ملاقات کی تھی، بات چیت کی تھی. وہ ساری باتیں ایکسپوز ہو گئیں. خود انہوں نے آ کے احسن اقبال نے بھی ایڈمٹ کر لیا. اس پہ عمران صاحب بہت سخت ناراض تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی سویلین گورنمنٹ کے لوگوں سے بات چیت ہو. اور اس کے بعد موقع مل گیا ان کے مخالف گروپ کو. انہوں نے جا کے جو عمران خان صاحب کے کان بھر دیے اور عمران خان صاحب کی ہو گئی چھٹی. تو عمران خان صاحب نے کر دی ان کی چھٹی. اب ان کی ہو گئی چھٹی مروت صاحب کی. مروت صاحب گھر بیٹھ گئے جا کے. ان کو مجلس عاملہ سے بھی نکال دیا گیا کیونکہ آج جو ملاقات کی تھی عمر ایوب صاحب نے، انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو فوری طور پہ مجلس عاملہ سے بھی نکال دو اور ان کو جو پولیٹیکل کمیٹی ہماری اس سے بھی نکال دو. تو دونوں جگہ سے ہم نے ان کی چھٹی کر دی ہے. ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ تعدیبی کارروائی کی جا رہی ہے ان کے خلاف کہ یہ اپنے رویے کو صحیح کریں. اور اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے. سعودی عرب کے خلاف جنہوں نے وقت سخت بیان دیا تھا کہ حکومت کو ہٹانے میں ان کا رول ہے سعودی عرب کا، اس پہ وہ بہت سخت ناراضگی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد اب یہ ناراضگی ہو گئی، لہذا ان کی ہو گئی چھٹی. چلیے بات کو یہیں ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی سیاسی طور پہ کوئی ویسا حل نکل آئے. سیاسی پارٹیاں جو ہے آپس میں بات چیت کر لیں. اس وقت عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ فوج کو چھوڑ دیں، فی الحال اپنے آپ کو خاموشی اختیار کریں. جیسے بے نظیر نے کیا تھا، اسے ذوالفقار سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا کہ میرا ذوالفقار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے بھائی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی. اس کی وجہ سے ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع مل گیا تھا. ان کا بھی یہی کہ کہیں جی جن لوگوں نے کیا تھا مجھے نہیں پتا، میں انوالو نہیں تھا، یہ لوگ تھے. ان کی آپ جو میں ان کو پارٹی سے نکالتا ہوں یا ختم کرتا ہوں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں اور سیاسی ڈائلاگ کریں، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان لوگوں کو نہ نکالیں اپنے جیسے مروت صاحب کو آپ نے نکال دیا کہ صاحب انہوں نے سیاسی ڈائلاگ کیے تھے. ایسا نہ کریں، سیاسی ڈائلاگ ہونے دیں، سیاسی بات کریں اور اس کے اندر جو ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ کے اندر. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملات صحیح ہوں گے. وقت کو گزرنے دیں، معاملات کو ٹھنڈا رکھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. جب تک نہیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.